رکھیں. آج ہم نے سورہ انشقاق کی 11ویں آیت سے درس شروع کرنا ہے، اور تلاوت بھی یہاں سے شروع ہوگی اور پھر باقی صورتیں بھی اندازاً اعلیٰ تک کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی آیتیں کور ہو جائیں گی سب، باقی ضرورت پڑی تو پھر البلد بعد میں. اس میں ایک جگہ سجدہ بھی آنا ہے، اور سجدے کے متعلق میں نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت قطعی طور پر ثابت ہے کہ سجدہ تلاوت جس کو ضروری سمجھتے ہیں آج کل لوگ، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں کیا، حالانکہ بیٹھ کر زمین پر وہیں موجود تھی جگہ سجدہ کرنے کی. تو اس لیے یہ قطعی بات ثابت ہوئی کہ اس موقع پر دل کا روح کا سجدہ تو لازم ہے، مگر جسمانی سجدہ ظاہری طور پر ضروری نہیں. لیکن آج کل مولویوں نے اس کو بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے. اس پہ اتنا زور دیا ہوا ہے کہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے، مفتی محمود صاحب کی بات ہے، سجدہ تلاوت والی آیات پڑھنے پر احتجاجاً جلسہ برخاست کر دیا کہ یہ قاری ہوتا کون تھا. جہاں مولوی صاحب کی تقریر تھی وہاں اس نے ان آیات کی تلاوت کی جس میں سجدہ تلاوت ضروری ہو گیا تھا. ناراضگی میں انہوں نے جلسہ ہی برخاست کر دیا. یہاں تک تعصبات اور غلط جاہلانہ خیالات پھیل چکے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو رسم لازم کے طور پر پکڑ گئی اس کو توڑنا چاہیے، لیکن علیحدگی میں جہاں موقع ملتا ہے سجدہ کیوں نہ کرے آدمی، کر لے بے شک. تو یا اگر کسی کے دل میں تردد ہو اور یہ سن بھی رہا ہو تو وہ جا کے سجدہ گھر میں بھی کر سکتا ہے. سب کوئی اس پہ الزام نہیں ہے کہ سجدہ کیوں کیا ہے، مگر کرنے کو واجب و ضروری سمجھنا اور اس پر معترض ہونا یہ درست نہیں ہے. یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ واضح ہو گیا. بس آج جب آئے گا تو یہاں سب کی موجودگی میں سجدہ نہیں ہوگا، اور اس پر کسی نے اعتراض کریں تو بے شک کرے، مگر میں نے سنت سب کے سامنے کھول دی ہے. آگے ہم جواب دیں اور اللہ کے سامنے جواب دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. سورہ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. اس آیت کے ترجمے میں نے مروجہ ترجمے سے بوجوہ انحراف کیا ہے اور اس کی
وجہ ظاہر ہو جائے گی، ابھی میں اس پہ بات کھول دوں گا۔ اور وہ جسے اس کے پس پردہ کیے ہوئے اعمال کا حساب دیا جائے گا، اس کا عام طور پر ترجمہ یہ ملتا ہے جس کے اس کے پیٹھ پیچھے حساب دیا جائے گا۔ تو پیٹھ پیچھے حساب دینے کا اس بیچارے کو کیا پتہ لگے گا؟ اور پیچھ پیچھے حساب عجیب سا لگتا ہے، لیکن کتابہ وراء ظہرہ، جو چھپا کر اعمال کیا کرتا تھا، جو پس پشت اپنے اعمال کیا کرتا تھا، لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی مگر اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بس وہ جو کتاب تیار ہو رہی تھی، وہ کتاب اس کو دی جائے گی کہ وہ لوگوں سے مخفی بظاہر پس پردہ اعمال بجا لاتا تھا، مگر اس دن اس پر یہ بات کھول دی جائے گی۔ بس حساب تو اس کو بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یا اس کے سامنے کھولا جائے گا، مگر مراد یہی ہے کہ مخفی اعمال سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ بس اس کا ترجمہ اس پہلو سے میں نے یہ رکھا ہے، اور وہ جسے اس کے پس پردہ کیے ہوئے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، وہ ضرور اپنے لیے ہلاکت کی دعا کرے گا۔ یا لیتنی کنت ترابا، جیسے دعا سورہ امہ میں آئی ہے، وہی مضمون ہے، دعا مانگے کاش میں اس سے پہلے ہلاک ہو چکا ہوتا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جنت ضرور اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یقیناً یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا تھا۔ اس نے یقیناً یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا تھا۔ ان دو آیتوں کا کیا تعلق ہے؟ ہم تعلقات آیات پر بھی ساتھ ساتھ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فرمائیں ان دونوں آیات کا کیا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آخرت پر ایمان نہیں تھا، یا جزا سزا کے دن پر ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اس کو، اس کے اعمال کو۔ اس نے یقیناً یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا تھا۔ اگر اس نے واپس نہیں ہونا تھا تو اللہ کو اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس سے پہلے جو اعمال کا ذکر گزر چکا ہے پس پردہ، اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خدا سے تو کوئی پوشیدہ نہیں تھی بات، اور اس کی واپسی اس لیے مقدر اور ضروری ہے کہ اللہ بیکار مشغلے میں تو مصروف نہیں تھا کہ اس کے پس پردہ اعمال پر نگاہ رکھ رہا تھا، وہ گہری نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کی پکڑ ہونی تھی، اور واپسی کے بغیر کیسے پکڑ ہوتی؟ بس ان باتوں کا ان پچھلی آیات کے ساتھ اس آیات کا یہ گہرا تعلق ہے۔ فلا اقسم بالشفق، بس خبردار میں شفق کو گواہ ٹھہراتا ہوں، واللیل وما وسق، اور رات کو اور اسے جو وہ سمیٹتی ہے، والقمر اذا اتسق،
اور چاند کو جب وہ نور سے بھر جائے گا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم ضرور درجہ بدرجہ ترقی کرو گے۔ اب یہاں بھی تعلقات آیات پر نظر رکھنی ضروری ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو زمین میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں ان کا بھی ذکر چل رہا ہے۔ آپ کو یاد کرا رہا ہوں، اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ ساری آیات اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ان پر گفتگو ہو چکی ہے پہلے۔ اب اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان آیات کو جو اب میں نے پڑھی ہیں، جن کی تلاوت کی ہے، ان کو ساری صورت سے باندھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یعنی سارے صورت کے تسلسل میں، اسی مضمون کے تسلسل میں یہ باتیں کھل جاتی ہیں کہ فلا اقسم بالشفق، خبردار میں شفق کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ شفق کس وقت ہوتی ہے؟ تبدیلی کے وقت۔ شفق صبح بھی اور شفق شام بھی، دونوں شفقیں تبدیلی کے وقت ہوتی ہیں۔ اور واللیل وما وسق، اور رات کو اور اسے جو وہ سمیٹتی ہے۔ تو پہلے اس سے اسلام پر آنے والی راتوں کا ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں شفق شام اول طور پر مراد ہے، اور اس کے بعد بھی ایک شفق آئے گی جو صبح لے کے آئے گی، مگر اس شفق کو اس طرح ظاہر نہیں فرمایا گیا کہ اس کے بدلے ایک اور مضمون کھول دیا گیا ہے۔ یعنی یہ مسیح موعود کا دور ہوگا، مسیح موعود کا زمانہ ہوگا، اور اس میں چاند پوری آب و تاب سے چمکے گا۔ تو یہ شفق شام تو ہے، مگر ایک ایسی شام کی شفق طلوع ہونے والی ہے جو اپنے ساتھ بھرپور چاند کو لے کے آئے گی، اور اس کی روشنی سے وہی نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تھا، وہ دوبارہ اس رات کو روشن کر کے وہ نیا نور عطا کر دے، وہ پرانا نور دوبارہ عطا کر دے گا۔ یہ تعلق مجھے ان آیات کا پچھلی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ واللیل وما وسق، اور رات کو اور اسے جو وہ سمیٹتی ہے، اس رات کی ساری باتوں کو سمیٹ لیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہی اس پر نگران بصیر ہے، جن جن لوگوں نے جو جو کردار راتوں کو چھپ کے کیے ہیں ان سب کے اوپر خدا کی نظر ہوگی۔ اور والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ نور سے بھر جائے گا۔ یہ 14ویں کا چاند جو طلوع ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ یقیناً تم ضرور درجہ بدرجہ ترقی کرو گے، منزل بہ منزل تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت پر سجدہ ضروری نہیں ہے، 100% قطعیت سے ثابت ہوتا ہے اسی آیت سے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اذا قرئ علیہم قرآن لا یسجدون، کیا مسلمانوں پر جب بھی قرآن تلاوت کیا جاتا تھا وہ سجدہ کر دیا کرتے تھے؟ تو کفار سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی مسلمانوں پہ تو جب قرآن تلاوت کیا جائے وہ سجدے نہ کریں، اور کفار پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یعنی یہ ان کا جرم دکھایا جا رہا ہے کہ جب قرات کی جاتی ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہاں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ آیت جب تلاوت کی جائے تو سجدہ نہیں کرتے، تو اس کی بھی چھانبین ضروری ہے۔ اس آیت پر سجدہ لکھوایا کس نے ہے؟ پتہ کروائیں، کیونکہ اس سے آیت سے تو سجدے کا کوئی، اس آیت پر سجدے کا تو کوئی ذکر بھی نہیں، اس میں اشارتاً بھی ذکر نہیں مل رہا۔
فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، القرآن پر سجدہ نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے استنباط کیا تھا، روح کا سجدہ مراد ہے، سجدہ اطاعت مراد ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلا دیتے ہیں. یہاں بھی سجدہ اطاعت نہیں کرتے اور جھٹلا دیتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. واللیل وما وسق کے ساتھ، وسقہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں اس کو تو بات کھل جاتی ہے. اور رات کو، اور اسے جو وہ سمیٹتی ہے. تو رات بذات خود تو کچھ نہیں سمیٹتی، اللہ سمیٹتا ہے اس رات کو. اور واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جمع کرنا سمیٹنے کو ہی کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے جو جمع کر رہے ہیں، جو کچھ اس کی حیثیت ہے خدا کے نزدیک، اس رات وہ جو کچھ بھی جمع کریں گے، یعنی رات جو سمیٹے گی، سب چیزوں کا اللہ کو علم ہے. اور نتیجہ یہ نکالا ہے وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. عذاب کی خوشخبری تو بظاہر نہیں دی جاتی، مگر وہ اپنے لیے چونکہ خوشخبریوں کی توقع رکھ رہے ہیں، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی خوشخبری مل سکتی ہے تو صرف عذاب ہی کی ملے گی. تم جن خوشخبریوں کی توقع رکھتے ہو وہ تمہارے لیے نہیں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں کچھ اور لوگوں کے لیے خوشخبریاں ضرور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ان کے لیے ایک نہ کاٹا جانے والا اجر ہے، لہم اجر غیر ممنون. تو الا الذین میں یہ عذاب کی خوشخبری سے استثناء مراد ہے. ہاں خوشخبری تو ملے گی، مگر ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، ان کو جس اجر کی خوشخبری مل رہی ہے وہ نہ کاٹا جانے والا ہے، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اب جو ہم نے ترجمے اس صورت کے کیے ہیں، جو ترجمہ اس صورت کا کیا ہے، اس میں میں نے موعود کا ذکر کیا ہے. ایک موعود آئے گا، چاند پورا ہو جائے گا. یہ اگلی صورت بین ہی اسی مضمون کو اٹھا کر آگے بڑھا رہی ہے قطعیت کے ساتھ، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا پچھلی صورت کا ترجمہ ہرگز بالرائے نہیں تھا، بلکہ تسلسل آیات اور تسلسل صورتوں کا آپس کا جوڑ اور ان کا تسلسل 100% اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ایسے زمانے کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دوبارہ ایک وجود کے ظاہر ہونے میں چمکے گا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور موعود دن کی. اب دن سے مراد زمانہ ہے، یہ تو قرآن کریم کو محاورے سے قطعیت سے ثابت ہے. وشاہد و مشہود، اور ایک گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہلاک کر دیے جائیں گے کھائیوں والے. النار ذات الوقود یعنی اس آگ والے جو بہت ایندھن والی ہے. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے. اب اس آیت کریمہ کی جو عملی تفسیر ہے وہ ہم نے پاکستان میں دیکھ لی، اور پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے حضرت مسلم موعود نے
انہی آیات کی تفسیر میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے احمدیوں پر، اگر یہ آیات سچی ہیں اور یقیناً سچی ہیں، اگر مسیح موعود کے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو لازماً ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ لوگ ان کے ساز و سامان کو آگ میں جھونکیں گے اور ارد گرد بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، ارد گرد بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ ان آیات کو عموماً مفسرین نے گزشتہ بعض واقعات کی طرف سے، جن کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہوئے، منسوب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کو آگ میں جھونکا گیا تھا اور ارد گرد لوگ بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے، مگر اس کی کیا تاریخی شہادت ہے کوئی نہیں۔ اور آئندہ زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس گزشتہ زمانے کا کیا ذکر ہوا؟ بس اس کا اطلاق لازماً ہمارے زمانے میں ہونے والے واقعات سے ہے، جبکہ شاہد اور مشہود اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے چاند اور سورج جمع کیے جائیں گے، اسی طرح معنوی طور پر شاہد اور مشہود بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے گرد بیٹھے ہوں گے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہوں گے اس بات کے جو مومنوں سے کرتے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ان سے پرخاش نہیں رکھتے تھے مگر اس بنا پر کہ وہ اللہ کامل غلبہ رکھنے والے صاحب حمد پر ایمان لے آئے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ، یعنی ان کو ان سے کوئی اور پرخاش نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور یہ واقعہ درست ہے۔ اللہ کے ان وعدوں پر ایمان لائے، اس موعود پر ایمان لائے جس کا ذکر گزرا ہے، اس کے سوا احمدیوں سے اور کیا پرخاش ہے؟ ایسے ملک ہیں جہاں سب کچھ جائز ہے اور ساری قوم بد اخلاقیوں کے خلاف اکٹھی نہیں ہوتی اور جرائم کے خلاف اکٹھی نہیں ہوتی، چلتا ہے، بس سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ پکڑا گیا تو مارا جائے گا، ورنہ سارے اکٹھے ہو کے ایسے لوگوں کو پکڑیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن میں سب سے زیادہ آج کل مولوی ہے۔ تو یہ ہے بات جو کھلی تمیز کرنے والی بات ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں مارے جائیں گے، اور اس بنا پر کسی اور کو نہیں پکڑا جا رہا سوائے احمدیوں کے۔ اتنی کھلی کھلی تمیز ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن کس خدا پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو سزا مل رہی ہے، ذرا ہوش کریں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس خدا پر ایمان لانے اور اس کی پیشگوئیوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ مخالف ہو رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہی بصیر والا مضمون یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک وہ بھی گواہ ہیں، اور ان کی گواہی ان کے خلاف استعمال ہوگی قیامت کے دن، اور ایک اللہ گواہ ہے۔ لیکن اللہ کی گواہی کا یہ طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ اس وقت تک یہ گواہی پوری طرح کسی کو ملزم ثابت نہیں کر تو سکتی ہے، مگر اس پر سزا وارد نہیں کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک وہ خود بھی اپنے اوپر گواہ نہ بن جائے۔ ایک عظیم الشان انصاف کا نظام ہے جس کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور دنیا کی کسی کتاب میں اتنا کامل انصاف کا نظام پیش نہیں فرمایا گیا۔ مرنے کے دن اللہ سب کچھ پر کافی ہے، ملک السماوات ہے اس کی، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر شاہد کا لفظ یہاں اللہ کے شاہد ہونے کا مضمون اور ان کے شاہد ہونے کے مضمون کے ساتھ جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر بات کھل جاتی ہے کہ کمال انصاف ہے کہ باوجود شاہد ہونے کے ان کو سزا نہیں دے گا جب تک ان کے اپنے نفوس بھی خود ان کے خلاف شاہد نہ ہو چکے ہوں۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا. اب یہاں توبہ کی گنجائش دیکھیں، باقی چھوڑی پھر بھی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے سخت جلنے کا عذاب ہے. جہنم میں تو چیز جلائی ہی جاتی ہے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے سخت جلنے کا عذاب ہے. اس میں میرے نزدیک ایک ہی چیز کی تکرار نہیں ہے، اگر ہے تو شدت کے اظہار کی خاطر، ورنہ ایک جلن ہے جو ان کو ابھی بھی لاحق ہے اور ان کے دل کو ہر وقت جلاتی رہتی ہے. وہ جلن نہ ہوتی تو یہ مومنوں کو مصیبت کیوں ڈالتے؟ تو ایک جلن میں مبتلا ہیں اور یہی جلن بعد کی دنیا میں آگ کے عذاب میں تبدیل ہوگی. بس یہ جلنے کا عذاب ہے جو اس کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے. ان الذین آمنوا لہم جنات، وہاں اس کے مقابل پر کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. چونکہ ڈھیل دی جاتی ہے اس لیے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ ڈھیل تو دیتا ہے مگر ایسے وقت پر جب مجرموں کی پکڑ لازم ہو وہ ضرور پکڑا کرتا ہے. اور چونکہ اس سے پہلے ان کے بد افعال کی تکرار کا ذکر ہے، وہ ظلم کرتے ہیں پھر باز نہیں آتے، ظلم کرتے ہیں باز نہیں آتے، چونکہ وہ تکرار کرتے ہیں اسی لیے اللہ پکڑ میں بھی تکرار فرماتا ہے. انہ ہوا یبدئ و یعید، یقیناً وہی شروع بھی کرتا ہے اور دہراتا بھی ہے. حالانکہ وہ الغفور الودود، حالانکہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. اس کے باوجود اگر پکڑتا ہے تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اس میں وعید سخت ہے، کیونکہ اگر نہایت محبت کرنے والا اور بخشنے والا بھی پکڑتا ہے تو جب وہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے. وہ شدید کا یہ ترجمہ ہے اصل میں. حالانکہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، صاحب عرش اور صاحب مجد ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اسے ضرور کر کے رہتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا تجھ تک لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون کی اور ثمود کی. مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے بھی بڑے ہیں، ان کو اپنی رعایا پر وہ برتری اور بڑائی حاصل نہیں جو اس سے پہلے فرعون اور ثمود کی قوموں کو حاصل تھی. ان کا کیا بنا اس پر کیوں غور نہیں کرتے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکذیب ہی میں لگے رہتے ہیں. غور ہی نہیں کرتے کہ ہر تکذیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوگی، اور پہلے تکذیب کرنے والوں کا کیا حال ہوا اس پر وہ غور نہیں کرتے. واللہ من ورائہم محیط، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں بن رہا، جبکہ اللہ ان کے پیچھے سے، ان کے آگے پیچھے سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے. آگے پیچھے سے گھیرنے کا مطلب ہے کہیں وہ بھاگ کے جا نہیں سکتے. ورائے کا ترجمہ لغت آگے پیچھے دیتی ہے. تمام اہم لغت کی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسا گھیرا جس کو آگے سے بھی ڈالا جائے پیچھے سے بھی ڈالا جائے اس کو ورا کہتے ہیں، ورنہ چوگردے کو بھی ورا کہا جاتا ہے. تو
ان کو جبکہ اللہ ان کے آگے پیچھے سے گھیرا ڈالے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ تو ایک صاحب مجد قرآن ہے ایک لوح محفوظ میں. یہ کی بجائے ہوا کا وہ ترجمہ کیا ہے، وہ لوح محفوظ ایک بلند اور عزت کا مقام ہے، اور اس کی طرف وہ کے ذریعے ہی اشارہ ہونا چاہیے. ذالک القرآن، ذالک الکتاب ہے نا، جس طرح ذالک کا لفظ یہ عزت اور مجد والا قرآن ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ بھی بلندی اور بزرگی کا اور وہ دوری کا اشارہ اس کے بلند اور مرتبہ ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. والسماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طارق. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بے مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی. رات کو کیا ظاہر ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ہیں؟ چاند؟ قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے. وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا بتایا کہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، بہت چمکتا ہوا ستارہ. سمجھے؟ تو پہلے بس چاند کی حوالے سے آپ کے دماغ میں چاند گیا، وہ ٹھیک ہے، آپ کا عذر اپنی جگہ درست، مگر قرآن کچھ اور کہہ رہے ہیں. النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایک جان بھی نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو. اب النجم الثاقب سے کیا مراد ہے؟ بہت چمکتا وہ ستارہ. ڈاکٹر صاحب، جو موعود کے حق میں جو گواہیاں دی جانے والی ہیں ان میں ایک بہت بڑے ستارے کی گواہی بھی شامل ہے، جس کو دمدار ستارہ کہتے ہیں، اور وہ بعض موعودوں کے وقت میں نکلتا ہے اور سب دنیا کو دیکھ کر معلوم کرتی ہے کچھ ہونے والا ہے. حضرت مسیح کے وقت میں بھی ایک بہت بڑا ستارہ نکلا تھا، اور وہی ستارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی نکلا ہے. جو اسٹرونومرز حساب لگاتے ہیں، انہوں نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ یہ وہ ستارہ جو مسیح کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ کچھ ہونے والا ہے، وہی ستارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی حساب کی روح سے اس وقت ظاہر ہوا ہے. یعنی باقاعدہ اس کے سالوں کا حساب لگا لیتے ہیں یہ لوگ کسی طریقے سے، اس کے چکروں کا حساب لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وقت جو ظاہر ہوا تھا اب وہ پھر ظاہر ہوگا. تو وہ رات کا ذکر جو گزرا ہے پیچھے، اس رات میں کیا آنے والا ہے؟ ایک تو چاند کے متعلق بات ہو چکی، دوسری ایک ایسا دمدار ستارہ طلوع ہوگا جو گواہ بن جائے گا. ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی ایک جان بھی نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اس کا حافظ کا تعلق نجم الثاقب سے کیا ہے؟ ظاہری اور روحانی دونوں معنوں میں. جی، روحانی طور پہ تو یہ ہے کہ اس کو اگر وہ پہچان لیں گے تو حفاظت میں ہوں گے، اگر اس کا انکار کریں گے تو وہ محافظ نہیں ہو سکتے.
یہ چیز وہ حفاظت میں نہیں ظاہری طور پہ چلیں پہلے جسمانی معنی کر لیں اس کا. یہ جو ستارے بڑے بڑے نکلتے ہیں جی اگر وہ ٹکرا جائیں زمین سے تو زمین کا کچھ بھی باقی نہ رہے. اس وقت ہر جان پر خدا کی طرف سے حفاظت کا انتظام مقرر ہوتا ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ، اللہ حافظ ہوگا بنی نوع انسان کا کہ یہ ستارے زمین سے ٹکرا نہیں سکیں گے. چنانچہ پچھلے دنوں جس ستارے کے متعلق خبریں آ رہی تھیں پہلے ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں بھی، اس کے متعلق سائنسدان کہہ رہے تھے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا رخ سیدھا زمین کی طرف ہے. اور امریکہ میں بعض جوتشیوں نے یہ دنیا کی تباہی کی خبریں بھی لگا دی تھیں اور کئی لوگوں نے بیچاروں نے خودکشیاں بھی کر لی تھیں کہ اس تباہی سے بہتر یہ ہے کہ ہم خودکشی کر کے مر جائیں. بعض گروپس ایسے تھے عیسائی کریکس کے جنہوں نے خودکشیاں کر لیں اور مر گئے کہ وہ ستارہ نہ ہی دیکھیں اور نہیں دیکھ سکے کیونکہ وہ ستارے کو خدا نے ٹکرانے نہیں دیا. تو یہ ظاہری مطلب یہ ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ. اور روحانی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر فرمایا ہے کہ اس کے بعد اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا، یہ اس لیے ہر نفس پر پوٹینشلی ایک محافظ مقرر ہے. اور یہ روحانی محافظ ہر نفس کے لیے مشترک ہوگا. روحانی طور پر حفاظت کرنے والا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، یعنی روحانی طور پر ان کو بچانے کے لیے. اس لیے آپ کے بعد آنے والا آپ کی خاطر جس کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی خاطر آئے گا، وہ بھی سب دنیا پر ان معنوں میں محافظ ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو اس کی امن میں آ جائیں، اس کی حفاظت میں داخل ہو جائیں، نہ چاہیں تو نہ آئیں. اور یہی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نظم و نثر میں خوب کھول کر کی گئی ہے. میں عافیت کا ہوں احسار. یہ دیکھیں بالکل اسی کا ترجمہ ہے اصل میں. ہر شخص کے لیے میں عافیت کا احسار ہوں، مگر آئے اور اس حصار میں داخل ہو کر بچ جائے، نہیں آتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو داروغہ مقرر نہیں کیا. محافظ تو ہے مگر داروغہ نہیں ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان غور کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. اب اس غور کی وجہ اس کی انکساری کی طرف توجہ دلانا ہے کہ وہ اتنی لمبی چھلانگیں مار رہا ہے، بہت اونچا اڑ رہا ہے، اللہ کے بھیجے ہوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو اپنا آغاز تو دیکھے کہ کس چیز سے ہوا تھا. اور اچھلنے والے پانی سے اس طرف اشارہ ہے کہ اونچی چھلانگیں لگانے والا ہوگا. عملاً وہ پانی اچھلنے والا ہوتا ہے، مگر یہاں اچھلنے والا کہنے سے مراد یہ ہے کہ بڑی شیخیاں بگاڑنے والا پیدا ہوگا. انسان بڑی شیخیاں بگاڑنے والا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ لفظاً واقعتاً درست ہے. اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ اس کو واپس لے جانے پر ضرور قادر ہے. اب وہی مضمون پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہی مبحث بنا ہوا ہے، واپس جاؤں گا کہ نہیں، واپس جاؤں گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تخلیق کا نظام پیدا فرمایا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بیکار نہیں، بلکہ اس سے پوچھا ضرور جائے گا. وہ اسے واپس لے جانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتیں ظاہر کی جائیں گی. اب دیکھ لیں تمام آیات جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھتی چلی جا رہی ہیں. وہ جو اس نے پیچھے پھینکا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، وہ ظاہر کر دیا جائے گا. تو جس دن پوشیدہ باتیں ظاہر کی جائیں گی،
فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہ تو اسے کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ ایک کمزور چیز ہے انسان، بے قوت کا، تو جب اس کی پکڑ کا وقت آنا ہے اسے کوئی قوت نہیں ہوگی اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے موسلا دھار بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور روئیدگی اگانے والی زمین کی۔ اب یہ صورت دیکھیں کتنی تعلقات کے اظہار کی وجہ کی کوشش کے لحاظ سے مشکل ہے۔ اب اچانک والسماء ذات الرجع شروع کر دیا گیا، اس لیے کہ جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے بھی انتظام فرمایا ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ میں یہ بات بھی داخل ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑا عظیم الشان انتظام مقرر فرمایا گیا ہے۔ جسمانی حفاظت کے لیے انتظام ہے تو روحانی حفاظت کے لیے کیوں ایسا انتظام نہیں ہوگا؟ یہ ایک طبی نتیجہ اس سے نکلتا ہے۔ بس آسمان کی موسلا دھار بارش برسانے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور روئیدگی اگانے والی زمین کی۔ موسلا دھار بارش جب برستی ہے تو مردہ زمینیں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ بعض دفعہ تھوڑی بارش برسنے سے وہ نہیں جاگ اٹھتی، ریگستانوں میں تو زمینیں ہلکی سی بارش سے اسی طرح رہتی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ بھرپور فضل نازل کرنے والے آسمان کی قسم، کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانی افزائش کا بہترین انتظام ہوگا۔ والارض ذات الصدع، اور روئیدگی اگانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، یقیناً وہ ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالہزل، اور وہ ہرگز کوئی بیہودہ کلام نہیں۔ جو اس سے پہلے پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں وہ اسی خدا کی طرف سے ہیں جس نے تمہاری حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، تمہاری خاطر روئیدگی اگائی، تمہاری بقا کا انتظام فرمایا۔ بس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بیہودہ لغو باتیں نہیں ہیں، ان کو توجہ سے سنو۔ انہم یکیدون کیدن، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر وہ چالیں چلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ضرور تدبیریں کرنی ہیں خدا کے بندوں کے خلاف، اس کے رسولوں کے خلاف، ان پر ایمان لانے والوں کے خلاف۔ انہم یکیدون کیدن، وہ ضرور کوئی چال چلیں گے۔ وَأَكِيدُ قیدا، اور میں بھی ایک چال چلوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، بس کافروں کو ڈھیل دے، انہیں ایک مدت تک ڈھیل دے دے۔ یہ جو کافر جو پکڑے جاتے ہیں آخر آگے اور پیچھے سے گھیرا ڈالنے والے کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں، بندوں بیچاروں کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جن لوگوں کو وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، چونکہ خدا کی خاطر دے رہے ہیں، ان کے خلاف تدبیریں بھی وہ خدا کی دشمنی میں اختیار کر رہے ہیں اصل میں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، بس فرمایا تو کیا کرے گا اے عاجز بندے، خدا کی وجہ سے چونکہ دکھ دینے والے ہیں، خدا کی وجہ سے وہ ہر وقت اسکیمیں بناتے رہتے ہیں کہ کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دو۔ فَأَكِيدُ قیدا، میں بھی ایک تدبیر کروں گا، بس وہ تدبیر لازماً غالب آئے گی۔ مَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، کافروں کو ڈھیل دے دے، انہیں ایک مدت تک ڈھیل دے دے۔ اس سے مومنوں کو یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو جو بظاہر چھٹی ملی ہوئی ہے اس سے مایوس نہ ہوں، اس سے ناخوش نہ ہوں،
کیونکہ وہ ڈھیل ہی ان کی سخت پکڑ کی نشاندہی کرنے والی ہے۔ جتنا ڈھیل ملے گی اتنی ہی زیادہ پھر آخر ان کی سخت پکڑ بھی ہوگی اور وہ بھاگ نہیں سکتے پکڑ سے۔ وہ تو ایک لازمی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ العلیٰ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر سب اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بزرگ و بالا رب کے نام کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر۔ تسبیح کا جو ترجمہ ہے اردو میں وہ یہی بنتا ہے، اپنے بزرگ و بالا رب کے نام کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر جو پیدا کیا اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے عناصر کو بریکٹ میں ہے ترکیب دی پھر ہدایت دی، یعنی ترکیب دی تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہدایت دی، روحانی لحاظ سے بھی ہدایت دی۔ جب ان کو ترکیب دی ہے ایک خاص تو بے مقصد تو نہیں دی، اس ترکیب میں اس کا آگے بڑھنا پیش نظر تھا، اور وہ ترکیب نہ ہوتی تو ترقی کی راہ کی طرف زندگی کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ وہ عدل کی ترکیب، وہ متوازی ترکیب، اس کا ٹھیک ٹھاک کرنا لازم تھا کہ یہ ہو تو پھر وہ دنیاوی ترقی بھی کرے، اور یہاں ہدایت سے دنیاوی ہدایت بھی مراد ہے، اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے کسی مقصد کے لیے۔ اعلیٰ مقصد روحانی ہدایت ہے، تاکہ اپنے خدا کی طرف جا سکے، اسی دنیا میں مر کھپ نہ جائے بلکہ خدا کی طرف رجوع کر سکے۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا، اور جس نے پرورش کے لیے سبزہ نکالا۔ اخرج المرعی، مرعی کا حضرت امام راغب نے یہ ترجمہ درج فرمایا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ لفظ رائی یعنی بھیڑ بکریوں کو پالنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، یہ وہی لفظ رعا سے نکلا ہوا ہے۔ اور مرعا سبزے کو بھی کہتے ہیں، مگر وہ سبزہ جو اس کی کسی چیز کی بقا کے لیے اور اس کے بقائے نسل کی حفاظت کے لیے نکالا جا رہا ہے، اس لیے اس کو مرعا کہتے ہیں۔ اس کو مرعا کہنے میں حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے۔ بہت عمدہ آپ نے نقطہ پیش فرمایا ہے، جو اس کے مصدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ پھر اس نے پرورش کے لیے سبزہ نکالا، پرورش کے لیے سبزہ نکالا، اور اس کو پرورش کے لیے کو کسی بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فجعلہ غثاء نحوا، پھر ظاہری لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ عیب سے پاک ہونا بیان ہو رہا ہے، وہی نوع انسان کی حفاظت کا مضمون ہے۔ سبزہ نکالا تاکہ وہ پرورش پائیں، اس کے بعد یہ کیا بات ہوئی کہ پھر اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا؟ یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی قابل توجہ ہے۔ کوئی لفظ ایسا بریکٹ میں رکھنا میرے نزدیک ضروری ہے جس سے اس الجھن کا حل ذہن میں آ جائے۔ وہ اس میں ملحوظ ضرور رکھا گیا ہے، لیکن ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے اس کو۔
کیوں جناب سمجھے ہیں شمس صاحب؟ کیا سمجھے ہیں بتائیں. پہلا مضمون سارا آپ نے غور سے سنا ہے. حفاظت کے لیے نکالا، اس کو زندگی کو جاری رکھنے کے لیے نکالا، دین و دنیا کی ہدایت کے لیے نکالا، اور جو نکالا اسے سیاہ کوڑا کرکٹ میں تبدیل کر دیا. تو کسی کے پلے کیا پڑا پھر؟ کچھ بھی نہیں، سوائے کوڑے کرکٹ کے اور سیاہ گندے سڑے ہوئے کوڑے کرکٹ کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بالکل بے تعلق بلکہ متضاد بات بیان کر رہا ہو، جو پہلے مضمون فرما رہا ہو اس کے برعکس الٹ باتیں کہہ رہا ہو؟ یہ تو ناممکن ہے. اس لیے اس کے اندر ایک مخفی مضمون چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے اس کے لیے یہ بریکٹ تجویز کی ہے، پھر اسے ناقدروں کے لیے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. جنہوں نے قدر نہیں کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات پر نگاہ نہیں کی، ان کے لیے دنیا میں جو ان کا کھانا پینا ہے وہ بھی کوڑا کرکٹ ہی ہے. کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا ان کو. جو کھا رہے ہیں گند کھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بقا کے لیے چیزیں پیدا کی تھیں، طیب چیزیں تھیں. ان کا استعمال انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کا سارا رزق ہی ناپاک ہو گیا ہے. کوڑا کرکٹ، کالا کوڑا کرکٹ بن گیا ہے. اور وہ ناقدرے جو روحانی طور پر اللہ کے فضلوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سیاہ کوڑا کرکٹ روحانی معنوں میں بھی ہے. ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں. اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، سنقریوں کا فلا تنسا، یعنی ہم تجھے قرات سکھائیں گے بس تو نہیں بھولے گا. نقریوں کا فلا تنسا مراد یہ ہے کہ جو وحی تجھ پر نازل کی جا رہی ہے، تو ان میں سے نہیں ہے جو اس کی ناقدری کریں اور بھول جائیں اس بات کو کہ خدا نے تجھ پر کیا احسان فرمایا ہے. تو لفظی طور پر بھی حفاظت ہے اور معنوی طور پر بھی حفاظت کا وعدہ ہے. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو مخفی ہے. یہاں ایک یہ بحث اٹھ جاتی ہے کہ وہی جو اللہ نازل کرتا ہے پھر اس کو بھولنے بھی دیتا ہے، کیونکہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک استثناء ہے. کچھ ایسی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا تھا جس کو خود ہی بھلا دیتا تھا. کیا یہ مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے؟ عباسی صاحب بڑی دیر سے آپ نہیں بولے، چلیں. اس میں شاید ان مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو خدائی کلام کو سنقریوں کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کو بھی کیا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی تو ٹھیک ہے، مگر خدا کس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا تھا؟ اور اگر بھلا دیتا تھا تو پھر قرآن کی وحی کے متعلق کیا ایسی وحی نازل ہوا کرتی تھی جو بھلا دی جاتی تھی، یعنی لکھنے سے پہلے ہی بھلا دی جاتی تھی؟ اور اس کا مقصد کیا تھا پھر؟ قرآن کے علاوہ بھی تو حضور کو کہیے تھے. بھلاتا تو نہیں تھا وہ پھر. وہ تو ٹھیک ہے وہی ہر وقت نازل ہو رہی تھی، مگر
भुलाता क्या है, इसका कोई और मतलब तो नहीं कहीं इल्ला माशा अल्लाह का। इन्नहु यालमुल जहरा व मा यख्फा, इनको इसको भी साथ में नज़र रखें। मेरा ख़्याल है आज की क्लास चूँकि ख़त्म हो गई है, इसलिए ये गौर के लिए अगले हफ्ते तक एक अच्छा मज़मून है। गौर इस पर कर ख़ुद भी करें, तफासिर भी देखें, लोत की कुतुब देख कर इल्ला माशाअल्लाह के इम्कानी दूसरे तर्जमे भी ज़ेर गौर लाएँ। और एक हफ़्ते की मोहलत है आपको, अब इस पर गौर कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। नोट करने कहाँ से शुरू करनी है दोबारा?